اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام قرآن کے تصور خیر، تصور بھلائی پر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا یہ تیسرا حصہ ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو پروگرام آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ جس پر ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی قرآن کے تصور خیر پر، پھر قرآن پاک کی کچھ آیات مبارکہ کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہی سلسلہ ابھی آگے جاری ہے، اور یہ بات بھی کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ مطالعہ خود کریں، آپ اپنی ذہنی سطح سے اس کو جاننے کی مزید کوشش کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ، نہ میں استاد بننا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کو شاگرد اس طرح سے سمجھنا اور بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی مقصد بات کرنے کا یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے ہی سیکھیں، آپ قرآن سے سیکھیں، کیونکہ اگر آپ قرآن سے سیکھیں گے تو آپ زیادہ اچھا سیکھیں گے، زیادہ بہتر سیکھیں گے۔ کیونکہ میری بات میں ہو سکتا ہے اثر نہ ہو، میری بے عملی، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں اس اثر کے راستے میں رکاوٹیں بن جائیں، لیکن جب آپ رب کا کلام خود پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے دل پہ اثر کرے گا۔ تو آپ خود قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ ہاں، البتہ جو وہ عنوان ہے جس پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا کہ قرآن کے اندر جو خیر کا تصور ہے، قرآن نے جہاں پر بات کی خیر لکم کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، اس کی ایک لسٹ بنا لیں اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کے جو اعمال ہیں اس کو، زندگی کو اس کے مطابق پھر مرتب اور مدون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ قرآن نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں بھی وہی لفظ جو ہمارا موضوع سخن ہے، جس پر ہم نے اپنی گفتگو کا مرکز اور محور جس کو بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، وہ ہے لفظ خیر لکم، کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ قرآن نے کہا کہ اگر خیرات اعلانیہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اعلانیہ خیرات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں حرج نہیں ہے کہ اگر وہ ریا سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، پھر اعلانیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں ریاکاری ہو تو پھر ظاہر ہے ریاکاری تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے پھر وہ رول ماڈل بنے گا، دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے اعلانیہ خرچ کرنا ثابت ہے۔ اور یہ بھی علماء نے کہا کہ جو واجب صدقات ہیں اس میں بتانا بہتر ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں اس میں چھپانا بہتر ہے۔ بہر طور یہاں پر جو بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ قرآن نے کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ گناہوں میں سے، تمہارے گناہوں میں سے کچھ جو گناہ ہیں وہ گھٹ جائیں گے، یہ چھپ کے صدقہ دینے سے۔ یعنی تم نے گناہ تو کیے ہوں گے، ظاہر ہے انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب وہ چھپ کے صدقہ کرتا ہے تو اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پورا تصور ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں اور برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں کو ختم کرتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل یوں لیں کہ حدیث پاک میں جیسے آتا ہے حسد کے بارے میں، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ اس طرح سے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں نیکی کیا کی تھی؟
چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں میں سے گناہ گھٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے چھپ کر صدقہ کرنا، چھپ کر خیرات کرنا، نیکی کرنا گناہوں میں کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو علیحدہ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بھلائی کا تصور، خیر لکم۔ یہاں پھر قرآن نے کہا خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے چھپ کر نیکی کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر چھپنا اور اعلانیہ نیکی کرنا، یہ دو باتیں آئیں، تو چھپنا کس سے ہے اور اعلانیہ نیکی کس کے سامنے کرنی ہے؟ کیا اللہ سے چھپ کے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے کرنا ہے؟ نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے، یا لوگوں سے چھپ کے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ وہ بات ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اگر آپ نے نیکی کی، صدقہ کر لیا، ابھی یہ بات ہم نے، اور یہ بات پورا ایک عنوان ہے، اللہ نے چاہا تو اس پر پھر علیحدہ سے پورا عنوان بنا کے گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا، اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن سے نئے نئے عنوانات ملیں، اور جو لگے بندھے عنوانات ہیں ان کے علاوہ بھی نئے موضوعات پر ہم گفتگو کر سکیں۔ ورنہ یہ تو چل ہی رہا ہے نا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو آپ پہ فتویٰ لگاؤں گا، آپ پڑھیں گے مجھ پہ لگائیں گے، میں آپ سے بحث مباحثہ کروں گا آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے لڑائی جھگڑا کروں گا آپ مجھ سے کریں، تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے نا، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی رنگ کے نام پہ، کبھی نسل کے نام پہ، کبھی قوم کے نام پہ، کبھی قبیلے کے نام پہ، کبھی ملک و ملت کے نام، یہ سب چل رہا ہے۔ لیکن سفر بدلتے ہیں، مزاج تبدیل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ قُوا أَنفُسَکُم، قرآن کہتا ہے پہلے اپنے آپ تو ٹھیک ہو جاؤ، پہلے اپنی ذات کو تو ٹھیک کر لو، پھر اپنے گھر والے بھی بعد میں آتے ہیں۔ یہ دوسرا نمبر ہے گھر والوں کا، پہلا نمبر اپنی ذات کا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں۔ میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا، میں آپ تک عنوان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عنوان یہ ہے کہ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیات کہاں کہاں ہیں جہاں قرآن نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، یہ تمہارے حق میں اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ وہ ساری چیزیں ہم ایک جگہ اکٹھی کر لیں، اور جب ہم اکٹھی کر لیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن نے ہمیں بتایا یہ چیز اچھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ ان ساری بہتریوں پر، ساری بھلائیوں پر، خیر کے اس تصور پر اگر ہم عمل کر لیں گے اور وہ بھلائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی تو بس پھر بھلائی ہو جائے گی، اور اگر وہ بھلائی ہمارے اندر نہیں آتی تو پھر اس کا مطلب ہے بھلائی نہیں ہوئی، بھلائی نہیں آئی۔ تو بھلائی کا تصور جانیں گے، بھلائی جانیں گے، اور جانیں گے بھی کس سے؟ جاننے والے سے جانیں گے، جو کائنات کا جاننے والا ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو ذرے ذرے کو جانتا ہے، جو دل کی مخفی باتیں جانتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہر نفع نقصان کو جانتا بھی ہے، ہر نفع نقصان کا مالک بھی ہے، جو مجھے نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اس کی مشیت، اس کی رضا اس میں ہے کہ مجھے نقصان پہنچے تو پھر اس نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہ ہے، نقصان کا مالک بھی وہ ہے، وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، قادر ہے، اور میں اس کا بندہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں، میں مستعان حقیقی بھی اسی کو مانتا ہوں، میں ہدایت کی دعائیں بھی اسی سے کرتا ہوں کہ میرا مولا، میرے پروردگار، میرے خالق، میرے مالک، میں گناہ گار بندہ ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، اور تو کیسا عزتوں والا، عظمتوں والا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ میرے رب جیسا تو ظاہر ہے پھر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ پروردگار کی تمام صفات اعلیٰ، وللہ الاسماء الحسنی، اس کا ہر نام خوبصورت، اس کی ہر شان عظمتوں والی،
رفعتوں والی وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ اگر تم چھپ کے صدقہ دو گے تو یہ کیا ہے؟ کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگرچہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے صدقہ کرنا جائز ہے، تاہم چھپ کے دینا، چھپ کر صدقہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، اس میں بہتری ہے. یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا، اور یہی ہمارا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں. پھر سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 280. آپ آیات ظاہر ہے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہیں گے اور پھر تلاوت بھی آپ خود فرمائیں گے. قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا، وہ یہ کہ اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے. یعنی ایک بات یہ بتائی کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کوئی مقروض ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو مقررہ مدت ہے اس مدت تک اس کو مہلت دینا، سہولت دینا، یہ اچھی بات ہے، آسانی دینی چاہیے. قرض کی طلب میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مقروض ہے ظاہر ہے وہ حالات زدہ تھا اس لیے اس نے قرضہ لیا. جو قرضہ واپس لینے والا ہے اسے چاہیے کہ نرمی کا، محبت کا معاملہ کرے، اس کو مہلت دے. اور قرآن نے کہا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر وہ معافی کر دے خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس کے حق میں اور اچھا ہے، اور بہتر ہے، اور بھلا ہے. اور علماء نے لکھا کہ اس طرح اس کو 2 اجر و ثواب ملیں گے، ایک قرضہ دینے کا ثواب، پھر ایک معاف کرنے کا ثواب. کیونکہ اس نے قرضہ دیا یہ علیحدہ ثواب ہے، دلجوئی کی، پھر معاف کر دیا یہ علیحدہ ثواب ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک رقم تھی ویسے کسی کو دی بھلائی کی تو ایک ہی ثواب ہے نا، کسی کی بھلائی کر دی. لیکن یہاں پہ قرضہ دے کے معاف کیا تو اب نیکی 2 گنا ہو گئی ہے، کہ قرضہ دیا تھا، قرضہ دینا علیحدہ ثواب ہے، پھر معاف کرنا علیحدہ ثواب ہے، اور پھر کیسا؟ خیر لکم، اور اچھا ہے، اور بہتر ہے. بہتریوں کے مالک نے بتایا ہے کہ اچھا ہے، جو ہماری زندگیوں میں بہتری لانے والا ہے، جس نے ہماری زندگی میں بہتری لے کر آنی ہے، جو بہتری کا خالق ہے، مالک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اگر قرض دار کو مہلت دی جائے گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا تو یہ بہتر ہے. اس حوالے سے پھر کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت ابو قتادہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظوں کی کمی کوتاہی اللہ پاک معاف فرمائے گا. جو شیوخ الحدیث ہیں، حدیث کے جاننے والے علماء کرام ہیں، ظاہر ہے انہی کی شان ہے، ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فرامین، ظاہر ہے انہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں تو وہ بیان کریں. میں ادنا سا طالب علم جو کچھ اس میں ٹھیک بیان کر پاؤں گا، لفظ ٹھیک ہوں گے، اللہ کا کرم ہے. جو غلطی ہے ظاہر ہے وہ میری طرف سے ہے، میں اس پر معافی کا خواستگار ہوں. لفظوں کی کمی کوتاہی کی معافی کی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا.
جب کہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. گنتے جائیے گا. پہلا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی تکالیف اس سے دور فرمائے گا. دوسرا فائدہ ہوا اللہ پاک اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور یہاں ایک بات بڑی خاص ہے. اگر کہیں ہم پہنچیں اور وہاں چھتریاں بھی لگی ہوں, وہاں درخت بھی لگے ہوں, وہاں طرح طرح کے سائبان بھی ہوں, اور ان سائبانوں میں سے کوئی ایک ہمیں کسی ایک سائبان کے نیچے بٹھا دے, اور دائیں بائیں ہم دیکھتے ہوں کہ وہاں بھی سائبان لگا ہے, وہاں بھی سائبان لگا ہے, چھاؤں وہاں بھی ہے, سایہ وہاں بھی ہے, پھر کسی سائبان کے نیچے بیٹھنا اور بات ہے. لیکن جس دن رب کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود ہی نہ ہو, جس دن پناہ کی کوئی جگہ نہ ہو, جس دن سایہ ہو ہی نہ چھپنے کے لیے, پناہ لینے کے لیے, جس دن کوئی جائے امان نہ ہو, ایک ہی جائے امان ہو, اور اس جائے امان کے نیچے آنے کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہو کہ جس نے کسی قرض دار کو مہلت دی ہوگی یا اس کا قرضہ معاف کیا ہوگا, رب تعالیٰ اس دن اس مہلت دینے والے کو اپنے عرش کے سائے میں وہاں جگہ عطا فرما دے گا. تو یہ کتنی شاندار بات ہے. پھر اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس نور مجسم فخر بنی آدم آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہم نے ابھی تک آپ کو مسلم شریف سے حدیث پاک سنائی, ترمذی شریف سے حدیث پاک سنائی, بخاری شریف سے حدیث پاک سنائی. کیا کہ وہ جو تقاضا ہے اس میں آسانی کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, رب تعالیٰ کے محبوب نے, محبوب دو جہاں نے اس کے حق میں دعا فرمائی ہے. دعا فرمائی کس نے ہے؟ رسول اللہ نے, سید الانبیاء نے. اور چشم و چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے کیسی پیاری بات کی. کہا اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ, اٹھے ہیں جس کے واسطے رسول خدا کے ہاتھ. تو دیکھیں, جس کے لیے رسول خدا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے, تو جب رسول معظم نور مجسم دعا فرما دیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے, تو پھر یقیناً جب رحمت کائنات یہ دعا فرما دے, جب جانے کائنات جانے رحمت یہ دعا فرما دے, تو پھر ظاہر ہے اس دعا کی جو قبولیت کا معاملہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور بڑھ جاتا ہے کیا, ظاہر ہے وہ قبولیت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس سے کہا گیا غور کر کے بتاؤ. اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا. اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا, اور تنگ دست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس سے درگزر کرو. اسی طرح سے یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے, اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا, میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں, اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو. یہاں پر آپ نے یہ بات دیکھی کہ جب بندہ بندے سے درگزر کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ ہو کر بندے سے درگزر کرتا ہے تو میں پروردگار ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں غنی عن العالمین ہوں. جب یہ بندہ ہو کر بندوں سے درگزر کرتا ہے تو میں کیوں درگزر نہ کروں. اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام آیا اور عرض کی میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں, میری کچھ مدد فرمائیے.
آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ نے سکھائے تھے؟ اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے۔ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاقَ، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے سے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ قرض دار کو جو مقروض ہے اس کو سہولت دینے کے کتنے اجر ہیں، کتنا اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں اس میں بھلائی ہے۔ تو عنوان ہمارا چونکہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ تو ابھی تک کے پروگرامز میں ہم نے مختلف چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک نے جو ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، تو اس میں ظاہر ہے یہ جو عنوانات ہیں، جیسے روزے کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اسی طرح سے چھپ کر صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح سے جو جہاد ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہیں اگرچہ لگے کہ شاید یہ بہتر نہیں ہے، تمہیں ناپسندیدہ لگے، لیکن در حقیقت یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہتری کو جاننے والا وہ پروردگار ہے، وہ مالک، خالق، رازق، قادر، علیم بذات الصدور، وہ چونکہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا جب کلام ہم پڑھتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کے کلام سے ہم چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ آراف ہے اور آیت مبارکہ نمبر 85 ہے۔ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس میں یہ بات سمجھیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے، دیکھیں ان چیزوں کا تعلق، اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جن باتوں کو قرآن نے بتایا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہیں، اس میں سے وہ باتیں پرومیننٹلی ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن کا تعلق سوشل ویلفیئر کے ساتھ ہے، جن کا تعلق لوگوں کے مفاد اور لوگوں کے فائدے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب اللہ کے بندوں کی دل جوئی کی جاتی۔ آپ دیکھیں جو قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات میں جو مالی کفاروں کا ذکر ہے، مثلا ایک شخص ہے
وہ بیمار ہے اور بیمار ایسا ہے کہ وہ تندرست ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اب وہ فدیہ دے گا، تو فدیے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مسکین کو ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اب وہ کفارہ دے گا، اور اگر وہ 60 روزے تسلسل سے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کے بندوں کو ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر جو مالی کفارے ہیں تو ان سب کا تعلق انسانوں کے فائدے اور انسانوں کی بہتری کے ساتھ ہے۔ تو بندے کو کھانا کھلایا، اللہ نے معاف کر دیا، بندے کو 2 وقت کا کھانا کھلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی معافی کو، مغفرت کو، رحمت کو لوگوں کی بھلائیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائیاں کریں، لوگوں کے لیے اچھائیاں کریں، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں، آسانی لے کر آئیں۔ تو پھر دیکھیں نا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے، انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جو نفع بخشی ہے اس کے بارے میں تو دعائیں کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سے دعا کی گئی کہ اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھیے گا کہ کہا گیا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ اور تول پورا پورا کرو، کیونکہ ناپ اور تول جو پورا پورا نہ کرنا ہے اور چیزوں کو گھٹا کر دینا ہے یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ اللہ کی زمین میں امن کے قیام کے لیے آتے ہیں، وہ استحکام کے لیے آتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو چیزوں کو امن دینے کے لیے آتے ہیں، استحکام دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیمات آ گئیں، امن آ گیا، اصلاح ہو گئی۔ اصلاح کے بعد فساد کرنا، یعنی دیکھیں نا، فساد کے بعد اصلاح ہو جانا اچھی بات ہے۔ 2 مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، قرآن نے کہا فاصلح، صلح کروا دو، یہ اچھا ہے۔ لیکن صلح تھی، کسی نے فساد کروا دیا، یہ برا ہے اور بہت برا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اصلاح کے بعد فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح ہو گئی، صلح صفائی ہے، لوگ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی امن سکون کے اندر، امن و آشتی کے اندر وہ چنگاری کوئی جلا دے، کوئی بھڑکا دے، کوئی رنگ کے نام پہ، کوئی نسل کے نام پہ، کوئی قوم کے نام پہ، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی مسلک کے نام پہ۔ تو جب امن و سکون ہو، لوگ امن و آشتی کا گہوارہ بنائے ہوئے ہوں، اپنا امن و سکون قائم کیے ہوئے ہوں، اور شر پسند لوگ، فتنہ پرور لوگ فتنے پھیلائیں، شر پسندی کریں، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سارے کام نہ کرو، فساد نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا ان کا مال گھٹا کر نہ دو۔ اگر لوگوں کو ان کا مال گھٹا کر نہیں دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اسی کی قرآن پاک میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ در حقیقت دیکھیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی بہتری کے ساتھ ہے۔ ذالکم خیر لکم، کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں ناپ تول میں، مثال کے طور پر میں اپنی مثال لیتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنی اصلاح کی بات کرنی ہے، میں نے ناپ تول میں کمی کر دی تو بظاہر تو میں نے مال کما لیا، میں نے سمجھا وہ مال میرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کسی کو اس کا مال گھٹا کر دیا، اس میں بے ایمانی کر لی، چوری کر لی، مال غصب کر لیا، رکھ لیا، بے ایمانی کی، بدعنوانی کی، میں نے بظاہر سمجھا کہ میرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے ناپ تول میں کمی کی، میں نے بظاہر سمجھا کہ میرے حق میں بہتر ہے، لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو مال اور یہ جو ناپ تول میں کمی کرنی ہے، یہ جو مال میں خیانت کرنا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور فساد کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں تیلی لگانے میں کامیاب ہو گیا، شاید میں امن خراب کرنے میں کامیاب ہو گیا، شاید میری سازش کامیاب ہو گئی، اور اب جو ہے وہ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں خفیہ، وہ اس فساد کے اندر سے کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فساد برائے فساد کرنا ہوتا ہے، وہ صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے
وہ صرف فساد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ اس بات سے خوش ہیں کہ فساد ہو رہا ہے، وہ تیلی لگا کے آگ جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی دیکھیں گے، خوش ہوں گے، نظارے لیں گے، تماشے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں. قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا. اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں فرماتا جو فساد کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کو فسادی لوگ نہیں پسند. اور یہ جو فسادی ہوتے ہیں ان کی ایک عادت اور بھی ہوتی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد مت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ریفارمر ہیں، ہم تو مسلح ہیں، ہمارے جیسا تو اصلاح کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے، یعنی اگر جدید اصطلاح میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ فسادی جو ہوتا ہے وہ ویلفیئر کی آڑ میں فساد کرتا ہے. اگر کسی کو برا نہ لگے، اور ظاہر ہے میں کسی کو برا کہنا بھی نہیں چاہتا، میرا مقصد کسی کی اچھائی اور بھلائی کے کاموں پہ تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک پردہ ہے، یہ ایک آڑ ہے جس کو لوگ آڑ بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے ویلفیئر آرگنائزیشنز کے نام پہ فساد ہوگا، این جی اوز کے نام پر فساد ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ویلفیئر آرگنائزیشنز ہونی چاہیے، این جی اوز ہونی چاہیے، لوگوں کی خیر و بھلائی، بہتری، اچھائی کے لیے کام کیا جانا چاہیے. یہ پسندیدہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، ضرور ہونا چاہیے. رسول اللہ نے خود ایسے کاموں کو پسند فرمایا. بلکہ وہ جو حلف الفضول والا واقعہ ہے اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے کسی کام کے لیے بلائے گا تو میں ایسے کام کے لیے آنا پسند کروں گا. اس لیے یہ کام تو ہونے چاہیے، لیکن ویلفیئر کے نام پر ٹائٹل یوز کر کے، نام یہ یوز کر کے پیچھے پس پردہ مقاصد میں فساد، پیچھے فتنہ اور یہ جو نیتوں کا فطور ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو، لوگوں کا مال گھٹا کر نہ دیا جائے اور زمین میں فساد بھی نہ کیا جائے. پروردگار نے فرمایا یہ بہتر ہے، تو جس کو رب نے بہتر کہہ دیا یقیناً وہی بات بہتر ہے. یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اس پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے اس میں جو مزید آیات ہیں ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. اس پروگرام کے اگلے حصے میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.